جی السلام علیکم، امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میں تحصیل بار کروڑ لال عیسن میں موجود ہوں اور میرے ساتھ سابقہ جنرل سیکرٹری شہزاد احمد جکھڑ صاحب موجود ہیں، اور یہاں آج کا جو ٹاپک ہے وکیلوں کے حوالے سے ہے کہ وکلا بار کے کون سے مسائل ہیں اور اس مسائل پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں شہزاد احمد جکھڑ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، تحصیل بار کروڑ میں وکیل صاحبان کو کس قسم کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں مرتضیٰ بھائی کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ یہاں پہ تشریف لائے، تو آپ کی بہت مہربانی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پہ وکلا صاحبان کے لیے، کیونکہ یہ ایک چھوٹی بار ہے، یہاں پہ فنڈز جو ہیں وہ بہت محدود ہیں، تو یہاں پہ جو بارز ہے وہ اپنے ہی جو ہے وسائل جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے، اور اس سے جو ہے وکلا کے لیے جو ہے کام کیا جاتا ہے۔ میں بطور جنرل سیکرٹری بھی کام کر چکا ہوں کروڑ بار میں، تو یہاں پہ فیسلٹیز جو ہیں نوجوان وکلا کے لیے وہ بہت کم ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ای لائبریری ہونی چاہیے، اس کے لیے جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی بہت کم ہیں، اور اس کے علاوہ جو سب سے مین جو پرابلم ہمارے نوجوان وکلا کے لیے آ رہا ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے جس کے تحت ان کو گائیڈ لائن دی جا سکے، جس کے تحت وہ آئیں اور آ کے اپنے پروفیشن میں آگے بڑھ کے ایک سٹیپ جو ہے وہ کام کریں۔ تو ان چیزوں کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم جو ینگ لائرز ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ سیشن جج صاحب جو اس وقت موجودہ آئے ہوئے ہیں وہ ایک بہت براڈ ویژن رکھتے ہیں، تو ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ ججز صاحبان سے بات کریں، اور جو بار کے لیجنڈ جو وکیل ہیں وہ کوئی اس قسم کی ایک لائن ڈرا کریں جہاں سے نوجوان وکلا کے لیے لیکچر کا بھی بندوبست ہونا چاہیے، اور ان کے لیے وہ جو فیسلٹیز ان کو بقایا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کہنے کا مطلب ہے کہ ایک لائبریری ہو جہاں پہ وہ بیٹھے ہیں، بڑی جگہ ہو تاکہ وہ تیاری بھی کریں، اپنے کیسز کی تیاری کریں، ان کو گائیڈ لائن ملے۔ اچھا، میرا آپ سے ایک اور سوال کہ یہاں پہ چیمبر الاٹ کیے گئے ہیں جی، تو وہ کیا وہ تیار ہو رہے ہیں؟ جب بس وہ ویسے پڑے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، چیمبرز کے حوالے سے جو ایک یہاں پہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کروڑ لال عیسن میں، تو اس کے لیے اس وقت کے صدر جو ہے ملک شاہ نواز کھوکھر صاحب اور اس وقت کے سیکرٹری ملک عمر فاروق سورا صاحب نے ایک اچھی ایفرٹ کی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہمارا کریڈٹ جاتا ہے وہ اس وقت کے جو سیشن جج صاحب تھے، انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا تھا، اور مسٹر جسٹس جو ہیں شہباز علی رضوی صاحب جن کا لیا بار سے تعلق تھا، تو انہوں نے پھر اسپیشلی ایک پرمیشن لے کے جو ہمیں 4 کنال کی جو زمین تھی وہ بار کے لیے ایلوکیٹ کرائی تھی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو اس کی جس وقت تقسیم ہوئی ہے وہ درست طریقے سے نہیں ہوئی، اس کا کوئی میکنزم نہیں تھا، کوئی پورا اندازی نہیں ہوئی۔ تو اس میں جو اب جو لوگوں کا ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے کہ جو سابقہ باڈی ہے انہوں نے اس کو صحیح طرح جو ہے تقسیم نہیں کیا، ڈیوائیڈ نہیں کیا، اس کے لیے پورا اندازی نہیں کی گئی، اور اس میں جو ہے انہوں نے دو چیمبرز صدر نے اور 2 چیمبرز جو ہے سیکرٹری نے وہ ود آؤٹ اینی پرمیشن جو ہے انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں، انہوں نے خود لے لیے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی جو ہے منصفانہ جو ہے تقسیم نہیں۔ اچھا، نہیں، یہ جو پلاٹ الاٹ ہوتے ہیں یہ اس کو کیا اس کی کوئی فیس ہوتی ہے؟ فیس ادا کرنی پڑتی ہے؟ وکلا صاحبان فیس ادا کرتے ہیں صدر صاحب کو، یا یہ جو صدر صاحب موجودہ صدر صاحب نشان سیڑ صاحب موجود ہیں یہ کچھ نہیں کر رہے پلاٹوں کے حوالے سے؟ اس میں پلاٹوں کے حوالے سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کے لیے جس وقت شہباز علی رضوی صاحب آئے تھے انہوں نے افتتاح کیا تھا ادھر، تو انہوں نے بھی ایک بڑا صدر کو پیغام دیا تھا کہ اچھے طریقے سے جو ہے آپ نے اس کی جو ہے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے، تو اس میں کوئی کرائٹیریا جو ہے انہوں نے مقرر نہیں کیا۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ان کو چاہیے تھا کہ یا تو باڈی سے اپروول لیتے اس کی کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یا پھر یہ جنرل ہاؤس سے اس کی پرمیشن لیتے۔ انہوں نے نہ ہی پرمیشن دی، اس وقت جو ہے بار میں بہت زیادہ فنڈز آئے ہوئے تھے، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے 10 لاکھ روپیہ ملا تھا، ایک ہمارا موٹر سائیکل سٹینڈ ہے اس کا 7 لاکھ کا ٹھیکہ ہوا تھا، اس کے علاوہ وفاقی گورنمنٹ سے 6 لاکھ روپیہ آیا تھا۔ جو وکیل صاحبان فیس جمع کرے تھے وہ بھی تو جی، وہ اس وقت جو ہے 20,000 روپیہ پر جو ہے وکیل انہوں نے ایک فیس رکھی تھی، جس کا میں بہت زیادہ مخالف تھا،
میں نے ایک اپلیکیشن اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کو گزاری تھی کہ آپ یہ جو فیس ہے 20,000 روپیہ یہ نوجوان وکلا کو آپ دینے کے لیے جا رہے ہیں چیمبر، تو آپ کے پاس جو فنڈ پڑا ہوا ہے جو وفاقی گورنمنٹ نے دیا ہے، جو صوبائی گورنمنٹ نے دیا ہے، جو ہمارے اپنے وہ کتنا بنا تھا؟ وہ تقریباً دیکھیں 10 لاکھ عثمان گزدار کی طرف سے تھا، 6 لاکھ روپیہ وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے تھا، 7 لاکھ روپیہ ہمارا جو ہے اپنا جو موٹر سائیکل سٹینڈ ہے اس کا ٹھیکہ ہوا تھا. اس کے علاوہ 6 جو ہیں وہ فوٹو اسٹیٹ مشینیں ہیں، ان کا کرایہ بھی بار کو آتا ہے. اور اس کے علاوہ 40 لاکھ کی 30-40 لاکھ کی اماؤنٹ بار کے پاس موجود تھی. وہ ہمارا یہی موقف تھا اور خاص طور پہ میں خود پٹیشنر بنا تھا اس میں. تو میں نے کہا تھا کہ آپ اس فنڈ سے جو ہے وہ نوجوان وکلا کو دیں تاکہ وہ آئیں، وہ ان کا ایک لگاؤ ہو، ایک رجحان ہونا چاہیے کہ بار نے ہمیں یہ چیز جو ہے گفٹ کی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے 20-20 ہزار روپیہ لے لیا اور وہ بھی تقریباً 180 چیمبر انہوں نے بنائے ہیں. تو اس میں اب یہ پرابلم جو آ رہا ہے اس کا جو سائز ہے وہ 11x11 کا ہے، یہ بہت تھوڑا ہے، بیٹھنے کی جگہ بھی تھوڑی ہے. تو اس چیز پہ جو ہے پنجاب بار کونسل میں بھی ایک لیٹیگیشن چل رہی ہے موجودہ باڈی کے درمیان اور سابقہ باڈی کے درمیان. تو وہ کیونکہ اب پنجاب بار کونسل ہمارا ایک جیسے کہتے ہیں کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، تو وہ ان کے پاس میٹر گیا ہوا ہے، پریجوڈس ہے وہاں پہ، تو اس پہ میں بات نہیں کروں گا. میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا، یہ لاسٹ کوشچن آپ سے میں کروں گا، چیمبر جو ہے، جو چیمبر تیار ہو رہے ہیں وہ کچھ تیار ہو چکے ہیں کیا؟ وہاں پہ وکلا صاحبان شفٹ ہو گئے ہیں جو وہ ویسے پڑا ہے؟ میں یہ آپ سے وہ تیار ہو رہے ہیں، لیکن اس کے تیار ہونے کے بعد جو ہے وہاں پہ پانی کی ضرورت ہے، وہاں پہ بجلی کی ضرورت ہے، وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے، وہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے، وہاں پہ ابھی روڈز بھی، وہ گلیاں بھی نہیں بنی. تو ایسی صورتحال میں وہاں پہ بیٹھ کے کام کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو یہ فیسلٹیز جو ہیں اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو نئے صدر ہیں ان سے یہ ہے کہ کم از کم اس کے لیے بھی نئے صدر جو ہیں ذیشان خان صاحب وہ کچھ نہیں کر رہے کیا؟ نہیں، ذیشان خان صاحب اب جو کیونکہ پھر وہی بات آئے گی کہ فنڈز کیونکہ سابقہ باڈی نے استعمال کر لیے تھے، اب ان کے پاس یوں ہی فنڈز ہوں گے تو پھر ان کو بھی استعمال کرنے چاہیے. تو اس میں کیا یہاں پہ کوئی پانی کے انتظام جو آتے ہیں سیلین آتے ہیں ان کے لیے کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں جہاں پہ تحصیل بار میں؟ جی، تحصیل بار میں وہاں پہ پانی کے لیے جو ہے اب بار کے جو دوسری سائڈ ہے اس میں ایک سب سے بڑا پرابلم لیٹیجنٹ شیڈ کا، وہ لیٹیجنٹ شیڈ بھی نہیں ہے. اور سابقہ جو سیشن جج صاحب آئے تھے تو میں نے اجلاس میں کھڑے ہو کے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں پہ فلٹریشن پلانٹ ہونا چاہیے. وہ پلانٹ بھی ہے لیکن اس کا جو عام پبلک ہے اس کو فائدہ نہیں. اس میں جو ہے کولرز ہونے چاہیے، اس میں لیٹیجنٹ شیڈ ہونا چاہیے جہاں پہ وہ لوگ آئیں اور آ کے وہ بیٹھیں. اپنی گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، وہاں پہ فیسلٹیز ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات جو ہے جو یہ لیٹیجنٹ ہیں یہ سارا سسٹم انہی کے لیے، وکلا بھی انہی کے لیے ہے، جوڈیشری بھی انہی کے لیے. تو سب سے زیادہ جو سہولت ہونی چاہیے وہ ایک لیٹیجنٹ کے لیے ہونی چاہیے. تو ایسی صورتحال میں یہ ہے. اور ایک پرابلم ہمارا بہت بڑا ہے وہ میں آپ کے چینل کی وساطت سے عرض کروں گا کہ فتح پور سے جو ہے کروڑ لالیسن یہ 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور یہاں سے کم از کم 15 سے 20 وکلا صاحبان وہ تشریف لاتے سے کروڑ آتے ہیں، کروڑ سے پھر فتح پور جاتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی جو ہے ٹرانسپورٹیشن کا جو نظام ہے وہ نہیں ہے. اس میں وہ بیچارے آتے ہیں، صبح انتظار کرنا پڑتا ہے ان کو کافی لیٹ ہو کے، کیونکہ ٹائمنگ جو ہے 8 یا 9 یہ بہت زیادہ پرابلم ہے. اچھا، میرا آپ سے اب لاسٹ ہے کہ اب آپ کیا مطالبہ رکھیں گے کہ ان کو کس قسم کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جائے؟ ایک تو آپ کی ٹرانسپورٹ بتا رہے ہیں. ہاں جی، میں ٹرانسپورٹ کا جو فتح پور سے کروڑ آتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے، نوجوان وکلا کے لیے بہت پرابلم ہے. دوسرا یہ ہے کہ بیٹھنے کی جگہ کے لیے انتظام جی، لیٹیجنٹ شیڈ نہیں ہے، شدید گرمی ہے. اور اللہ کرے آپ کے چیمبر تیار ہو جائیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ایسے ہی میں آپ کو ایسے پروگرام دکھاؤں.